یہ سوال آج کے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ سوال ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو صبح اٹھتا ہے، روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، جو اپنی بیمار ماں کو اسپتال کے بستر پر دیکھتا ہے، جو عدالت کے دروازے پر برسوں سے انصاف مانگتے مانگتے تھک چکا ہے۔ یہ سوال اس مزدور کی آنکھوں میں ہے جو دن بھر مزدوری کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں خرید پاتا، کیونکہ تنخواہ کا حساب رشوت کھانے والے افسران کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ سوال اس استاد کی آنکھوں میں ہے جو پڑھانا چاہتا ہے لیکن میرٹ کی بجائے رشوت، سفارش اور تعلقات والے لوگوں کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں۔ یہ سوال اس مریض کی آہوں میں ہے جو اسپتال کے گیٹ پر اپنی سانسیں گنواتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کو رشوت دیے بغیر یا سفارش کیے بغیر بستر نہیں ملتا۔ یہ سوال اس غریب شہری کے چیخ میں ہے جس کی فائل عدالتوں میں برسوں دھول کھاتی ہے اور دولت مند کا کیس ایک دن میں نمٹ جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مرض کرپشن ہے اور یہ ایسا کینسر ہے جو پورے نظام کو کھا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہر حکمران وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرے گا، ہر سیاستدان کہتا ہے کہ وہ رشوت خوری ختم کرے گا، لیکن اقتدار میں آتے ہی وہ خود اس گندگی میں نہاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس ملک کا ڈی این اے ہی کرپشن سے جڑا ہوا ہے۔ کرپشن صرف نوکری بیچنے تک محدود نہیں، یہ پورا مافیا ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تعلیم بک رہی ہے، نوکریاں بک رہی ہیں، انصاف بک رہا ہے، علاج بک رہا ہے۔ جو کچھ ریاست کو مفت دینا چاہیے وہ سب ایک اقدام پر دستیاب ہے۔ اسپتالوں کے اندر ایک مریض کو بیڈ دینے کے پیسے لگتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے چلانا ہو تو جیب گرم کرنا پڑتی ہے۔ عدالت میں اگر وکیل کو پیسہ نہ دو تو سالوں کیس نہیں چلتا، لیکن اگر دولت ہو تو ایک دن میں تاریخ بھی مل جاتی ہے اور فیصلہ بھی۔ نوکریاں اس ملک میں میرٹ پر نہیں ملتی بلکہ تعلقات اور رشوت پر ملتی ہیں۔ ایک بچہ غریب گھرانے سے پڑھ کر آگے بڑھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کتابیں رٹتا ہے، امتحان میں اچھے نمبر لاتا ہے، لیکن جب جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں سفارش لے کر آؤ یا فلاں افسر کو لفافہ دو۔ وہ بچہ جو غریب ماں باپ کا سہارا بننا چاہتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور آخر کار یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا ملک چھوڑنے کا سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان باہر بھاگ جاتے ہیں اور ملک خالی ہوتا جا رہا ہے۔ علاج کے نام پر کرپشن نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ پاکستان کے سرکاری اسپتالوں کی حالت کسی عذاب سے کم نہیں۔ دوائی غریب کے حصے کی چوری ہو جاتی ہے، بلیک میں فروخت ہو جاتی ہے۔ مریض ایمرجنسی آتا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے پہلے پیسے دو۔ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کے وقت پرائیویٹ اسپتال میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سرکاری اسپتال میں مریض تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ دوگلا نظام غریب کی جان کھا رہا ہے۔ کیا انسان کی جان بھی بکاؤ مال ہے؟ ہاں، پاکستان میں یہ سب کچھ بکاؤ ہے۔ انصاف میں سب سے بڑا مذاق کہا جاتا ہے کہ عدالت انصاف دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالت صرف ان لوگوں کو انصاف دیتی ہے جو ججوں اور وکیلوں کی جیبیں گرم کر سکتے ہیں۔ غریب کی پٹیشن سالہ سال تک رلتی رہتی ہے، تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے، لیکن امیر سیاستدان یا طاقتور طبقہ ایک فون کال پر ریلیف لے لیتا ہے۔ تو پھر کیا انصاف غریب کے لیے ہے؟ نہیں، پاکستان میں سب کچھ بکاؤ ہے، انصاف بکاؤ ہے۔ کرپشن کے پیچھے صرف سرکاری افسر یا سیاستدان نہیں بلکہ پورا معاشرہ شامل ہے۔ چھوٹا کلرک رشوت لیتا ہے، پولیس والا چالان معاف کرنے کے لیے بھی رشوت لیتا ہے، استاد پاس کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، ڈاکٹر بھی اپنے مریض سے رشوت لیتا ہے۔ یہ صرف اوپر سے نیچے آنے والی بیماری نہیں ہے بلکہ نیچے سے اوپر جانے والا نظام ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کرپشن کو اپنا لیا ہے، ہم نے اسے نارمل بنا دیا ہے۔ اب اگر کسی کا کام بغیر رشوت ہو جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ یہ معاشرتی منافقت ہے کہ ہم رشوت کو برا بھی کہتے ہیں اور ہر کام اسی سے نکلواتے ہیں۔ یہ کرپشن صرف نوکری، علاج اور انصاف کو نہیں کھا رہی بلکہ یہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی کھا رہی ہے۔ نوجوان جب دیکھتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور صرف رشوت کھانے والا آگے نکل رہا ہے تو وہ یا تو کرپٹ نظام کا حصہ بن جاتا ہے یا ملک چھوڑ دیتا ہے۔ یوں اس ملک کا ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے اور بدعنوانی بڑھتی جاتی ہے۔ پاکستان کا ہر شعبہ بکاؤ ہے،
पुलिस बिकाऊ, अदालतें बिकाऊ, अस्पताल बिकाऊ, स्कूल बिकाऊ, मीडिया बिकाऊ, यही वजह है कि गरीब सिर्फ जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? क्या ये निज़ाम हमेशा ऐसे ही रहेगा? अगर हमने आज इस करप्ट निज़ाम को ना बदला तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि आवाम की भी है। जब तक हम रिश्वत देना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम करप्शन को फ्यूल करना बंद नहीं करेंगे, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये एक इज्तिमाई बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ इज्तिमाई बगावत है। आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा और अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। जब आवाम ये तय कर लें कि अब मज़ीद रिश्वत नहीं देंगे, तब ये निज़ाम बदलेगा। पाकिस्तान में नौकरियां, इलाज और इंसाफ सब बिकाऊ है, इसलिए कि हमने निज़ाम को बिकने दिया। हमने हर चीज़ की कीमत लगा दी, यहाँ तक कि इंसान की जान की इज़्ज़त और ख्वाब भी एक दाम पर बेचे जा सकते हैं। अगर हमने आज ये सोचा कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो कल के बच्चे भी बद्दुआएं देंगे। ये वीडियो सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि एक आईना है। हम कहाँ खड़े हैं करप्शन के ख़िलाफ़। अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो ये कैंसर कट सकता है, लेकिन अगर हम ये खामोश रहे तो ये कैंसर हमें मुकम्मल निगल जाएगा।